الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ میلاد شریف یہ آج کا عنوان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا فرمان یہ ہے میں پالتا سب کو ہوں لیکن رب کملی والے کا ہوں۔ جن کو سمجھ آئے بڑی محبت سے، کیونکہ میلاد منانے آئے ہیں، محفل کو قبرستان بنانا نہیں مقصود، زندگی کا ثبوت دیں تاکہ ہر بات آپ کے اندر اترتی چلی جائے۔ تو میلاد کیا ہے؟ مدینے والے کی باتوں کا نام میلاد ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس پاک پروردگار نے اعلان یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں اور تمام شانیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہانوں کے پالنے والے نے فلا وربک کہہ کر کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی، یا اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا ہاں، فرق یہ ہے ان کو پالتا ہوں لیکن رب آپ کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کو پالتا۔ اب یہی وہ بات تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے، احادیث میں بھی موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا وہ فرمان جو انہوں نے اپنے رب کے حضور بڑے ناز سے پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کی زبان میں اس کا ذکر کیا، اور انجیل برنباس جو حضرت برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ہیں، انہوں نے اس انجیل کو قلم بند کیا۔ اس ڈائلاگ میں اور اس کلام میں، اس گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کرتے ہیں او مائی لارڈ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے رب، am I not the first man created؟ سبحان اللہ۔ کیا اے میرے رب سب سے پہلے بطور انسان تو نے مجھے نہیں پیدا کیا؟ The Lord said yes۔ پیارے رب نے فرمایا ہاں پیارے آدم، سب سے پہلے انسانی وجود تم ہی ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں او مائی لارڈ، if I am the first man created, then who is the person whose name is written with your name on the heights of your throne؟
یا رب، اے میرے رب، پھر مجھے بتا تو صحیح نا، اگر میں پہلوں تو وہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش کی بلندیوں پہ لکھا ہوا ہے۔ آواز آئی، اے پیارے آدم، وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ You have been created because of him۔ تمہیں تو بنایا ہی ہم نے اس کی وجہ سے ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جس کو تمام الہامی کتابوں نے لکھا ہے۔ ابھی کملی والا دنیا میں تشریف نہیں لایا، اور اسی بات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی بات کو قرآن نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آسمانوں میں ایک ذات ہے، آسمان تک آپ کی آواز جانی چاہیے۔ آپ کو سردی لگی ہوئی، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے نا، تاکہ درمیان میں جڑ جائیں ذرا، بعد میں اور لوگ بھی آئیں گے، ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اٹھ کر آگے آ جائیں، اٹھ کر 1 انچ بھی آگے آپ کی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اٹھ کر آئیں، اٹھ کر، شاباش، بالکل جڑ جائیں تاکہ سردی نہ لگے آپ کو۔ ماشاءاللہ۔ میں نے صرف تھوڑی سی آپ کی تربیت کرنی ہے کہ آج کے میلاد کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ میلاد کون سا ہے، اور وہ جو نماز کے اندر میلاد ہوتا ہے وہ کون سا ہے۔ تو یہ تربیت ہے۔ جب ہم محفل میلاد کرتے ہیں، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اگر اس نبی کی توجہ ہو گئی، ہمارا یہی عقیدہ ہے نا کہ ہمارے نبی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، قرآن نے اس کو محفوظ کیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میں اپنی قوم سے خطاب کرتے فرمایا، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری کہ ایک ذات ہے جو آسمانوں میں اللہ کے پیار میں اتنی ڈوبی ہوئی ہے، اور اس شان کے ساتھ اپنے اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ اس حمد کرنے پر اللہ کو اپنے اس پیارے پر اتنا پیار آیا ہے کہ حامیم دال حمد کرنے والے کو اپنی الف کا نور دے کر احمد بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے آپ خود چل گئے یا آپ کو کوئی اٹھا کے کندھوں پہ لایا؟ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا بن رہے۔ بڑی محبت سے بولے یار، اس محبت والے بندے کی محبت کو سکون ہی تب آئے گا جب آپ اونچا بولو گے۔ ویسے یار اچھی بات سیکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اور یہ حکمت جو ہے یہ تو ویسے ہی مومن کی متاع گم شدہ ہے، کہیں سے بھی مل جائے۔ اور آپ تو محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، یعنی نبی کے آنے کو مانتے ہیں، نبی کے ہونے کو مانتے ہیں، نبی کے فیضان کو مانتے ہیں، نبی کی زندگی کو مانتے ہیں،
نبی کے مقام کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں اور نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، تو پھر انا اعطینا کل کوثر، اللہ فرماتا ہے پیارے جو کچھ ہمارا ہے سب تمہارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کوثر کثرت سے بھی ہے اور حوض کوثر سے بھی ہے۔ جب پیاس لگی ہوگی، کہیں پانی نہیں ہوگا، ایسے عالم میں اگر کوثر نصیب ہو جائے، حضرات اس پاک پروردگار نے اپنے لیے، آپ کو اب میرے ہاتھ کے اشاروں پر چلنا چاہیے، اگر میں ایسے کروں تو اللہ کا نام، ادھر سے کروں تو اللہ کا نام، لوگ کیا کہیں گے کہ معلم نہیں، صرف مبلغ نہیں، خون علی۔ تو صرف وجد میں آ جائیں تاکہ اگلی پچھلے کسرے آپ کی میں نکال دوں۔ تو اس پاک پروردگار کو یہ بات پیاری لگتی ہے کہ جب میں اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہوں اور تم تو ہو ہی ماننے والے، اور کسی بات پہ آپ نے نہیں پکڑا جانا، اس بات پہ پکڑے جا سکتے ہو، کھاتے ہو ان کا، پہنتے ہو صدقہ ان کا، دھرتی پر رہتے ہو صدقہ ان کا۔ اگر رب نے پوچھ لیا جب میری سنت موجود تھی، جب میرا طریقہ موجود تھا، جب میری محبت موجود تھی، جب میرا پیار موجود تھا، جب میرا کرم موجود تھا، جب الف لام میم سے لے کر والناس تک میں اپنے کلام کو مدینے والے کے نام کر رہا تھا، تو پھر تم نے دیکھا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں، مانا کیوں نہیں، اپنایا کیوں نہیں اور عام کیوں نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ آپ کو بھی لطف آئے گا، لیکن اس عاشق کے عشق کو بڑی معراج ملے گی۔ اس کے پیار کی ایک ہی قیمت ہے کہ محفل کو محفل بنائے رکھو، دامن بچھائے رکھو، آنکھیں لگائے رکھو، تاکہ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی فیضان امام الانبیاء جاری ہو جائے، تمہارا دل زندہ ہو جائے، تمہاری روح زندہ ہو جائے، تمہارے جذبے زندہ ہو جائیں، تمہاری زندگی کو انداز بندگی مل جائے، اور جو تم اللہ سے دور ہو اللہ کے قریب آ جاؤ۔ یہ جو سفر ہے مدینے والے کے پیار کا، دراصل یہ ہے بندے کو مولا سے قریب کرنے کا۔ ایک کلام اور میں نے آپ سے کرنا ہے، اور آج کے اس گفتگو کو میں نے ختم کر دینا ہے۔ یہ صرف آج میں بیج ڈال رہا ہوں، بارش تو پھر ضرور ہوگی۔ لیکن دیکھیں، اگر آپ نے زمین بنائی ہوئی نہیں ہے، بارش ہو بھی جائے، بیج ڈالنے کا وقت نکل چکا ہو، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے تیاری کرو، یہ میلاد آپ کو تیاری کروا رہا ہے، مدینے والے کا ذکر تمہیں ذکر خدا سکھا رہا ہے۔ لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تم میلاد کیوں کرتے ہو؟ ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ پچھلے پورے سال کی کسر نکل جائے،
اتنی دفعہ اللہ کا نام لو کہ اللہ کا نام تمہیں زندہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ تو اللہ نے اپنے لیے ایک ذاتی نام پسند کیا، اللہ۔ اور اپنے کملی والے محبوب کے لیے دو ذاتی نام پسند کیے، اور دونوں ناموں کی تشریح حضرت سخی سلطان باہو نے اپنے ایک ہی شعر میں ہمارے سامنے رکھ دی۔ کملی والے کے دونوں نام، ایک نام محمد، دوسرا نام احمد۔ محمد میں بھی حمد، احمد میں بھی حمد۔ آسمانوں پہ ہے تھے احمد، حد سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا، حد سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا، حد سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والا، حد سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا۔ میں نے سوال کیا، مولا جو تیرا ذکر کرے، فرمایا اس کا ذکر میں خود کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم ذکر کرتے کرتے مر بھی جاؤ گے نا تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اب یہ حق باہو کیا ہے؟ یہ حق فرید کیا ہے؟ یہ داتا کیا ہے؟ یہ خواجہ کیا ہے؟ یہ غوث کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو مولا تیرا ذکر کتنا کیا جائے؟ آواز آئی؟ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے، بہت زیادہ۔ کثرت کیا ہے؟ اس کثیرہ کی تفسیر پھر عارفوں کے بادشاہ نے کی۔ آواز کم ہو گئی ہے، اور محبت سے بولیے ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علماء حق اہل سنت، مذہب حق اہل سنت، مذہب حق اہل سنت، مذہب حق اہل سنت۔ نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تیار ہو جائیں، آج آپ نے بہت کچھ کمانا ہے۔ اشارے پہ چلنا ہے، اور یہ سوچ کے چلنا ہے کہ تم نے نہیں چلنا، چلانے والا کوئی اور ہے، اور جہاں کھوٹے سکے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کثرت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرے باہو نے اس کی تفسیر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل، اب تسی بہوں نیڑے بیٹھے ہو تے بالکل ٹھڈے ہو، جو دم، یہ دم کہتے ہیں سانس، یہ جو سانس اندر آتا ہے یا باہر جاتا ہے اسے دم کہتے ہیں۔ تو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں سانس لیتے ہو اللہ کا نام نہیں لیتے ہو تو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟
یعنی اللہ کا ذکر کبھی کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آنکھ بھی نعمت، زبان بھی نعمت، ہاتھ بھی نعمت، پاؤں بھی نعمت، دل کی دھڑکنیں بھی نعمت، ہر چیز نعمت، لیکن ان نعمتوں کا تعلق ہے زندگی سے، اور زندگی کا تعلق ہے سانس کے چلنے سے۔ کا سانس لیا، اللہ کا نام لیا، یہ ذکر ہے، اسی پر شکر ضروری ہے۔ تو کثیرہ کیا ہوگا پھر؟ سانس لو، اللہ کا نام لو۔ اب سانس لیا، اللہ کا نام لیا، اب اللہ فرماتا ہے اذکرکم، اب میری باری ہے، مولا ہم نے تیرا نام لیا، فرمایا تمہارا نام لیا جائے گا۔ یا اللہ ہم نے تیرا ذکر کیا، آواز آئی تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ میں نے کہا مولا ہم نے تیری بات کی، آواز آئی تمہاری بات بنا دی۔ تو آسمانوں پر حد سے بڑھ کر ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد کرنے والا، ایسا اللہ کو پیار آیا اور عارفوں کے بادشاہ نے کلام کیا بے بسم اللہ، اسم اللہ دا۔ اب میں نے، یہ میرا آخری کلام ہے اور ظاہر ہے یہ ناانصافی ہوگی، ہماری جماعت کے عظیم خطیب یہاں پہنچ چکے ہیں اور میں یہی چاہوں گا کہ آج آپ جی بھر کے ان سے سنیں، اس لیے آخری کلام میں کر رہا ہوں، لیکن سلطان العارفین کے کلام کے ساتھ، کیونکہ جب میں اپنے آستانے سے چلتا ہوں تو میرے باہو فرماتے ہیں تمہیں بیمار ملیں گے، لیکن جلسے کی وجہ سے نہ تمہیں وقت ملے گا نہ انہیں وقت ملے گا۔ تم نے اپنی گفتگو کے دوران صرف 2 اشعار بھی میرے پڑھ دیے نا، تو جتنے بیمار بیٹھے ہوں گے شفا پا جائیں گے۔ اب آپ اس وقت اپنے جسم کے ان حصوں کو بس ایسے ہاتھ لگا لیں جہاں کوئی درد ہے، بیماری کے اثرات ہیں، کوئی تکلیف ہے، اور کلام ذرا توجہ سے سنیں۔ عارفوں کے بادشاہ سلطان العارفین، سلطان الفقر، اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ فقر کی تعریف یہ ہے کہ سب کچھ اس کا ہو لیکن اس میں کچھ بھی اپنے لیے نہ ہو۔ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں اور آپ فرار بھی ہو جاتے ہیں سلام کے دوران سے، اچھا ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، اب ماننے والے ہیں نا، جب درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ فرار کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے آج رات سونے کے بعد بھی اپنے جب بستر پہ لیتے تو سوچو کہ جس نبی نے قیامت کے دن بھی تمہارا ہاتھ پکڑنا ہے، تمہاری پشت پناہی کرنی ہے، تمہیں اپنی شفاعت سے نوازنا ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اہل اسلام کے لیے عید کی مانند ہے، اور اس عید کو منانے کا طریقہ بھی بتایا، غسل کرو، پاکیزگی اختیار کرو، طہارت اختیار کرو، خوشبوئیں لگاؤ، صاف کپڑے پہنو، لیکن جو اصل عبادت ہے آپ سمجھتے ہیں جمعہ پڑھنا، اور وہ بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ جمعے کا بھی حشر نشر کر دیتے ہیں۔ آپ اس پر کلام کرنے کے لیے وقت چاہیے انشاءاللہ پھر کبھی، تو میں صرف سرکار نے جو فرمایا نا کہ اس دن کی اہم ترین عبادت مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ اب ایک آدمی ایک دفعہ پڑھے تو کتنا بنے گا؟ 1 بنے گا نا۔ 10 دفعہ ایک آدمی پڑھے تو کتنا بنے گا؟ 10 دفعہ بنے گا۔ لیکن 1000 بندہ اگر 10 دفعہ پڑھے تو 100 کثرت نہیں ہے نا، 10 بھی کثرت نہیں ہے، لیکن جب 10,000 ہو جائے گا تو کثرت اس کو کہتے ہیں۔
اس لیے عارفوں کے بادشاہ کا کلام ذہن نشین کیجئے. آپ فرماتے ہیں جو دم یعنی تم نے سانس لیا اور اللہ کا نام لیا نہیں لیا تو یہ غفلت ہے. اور ایک لمحے کے لیے میں آپ کو غفلت میں اور ذکر میں اور عبادت میں تھوڑا سا فرق بتا دوں. علی کی نماز عصر قضا ہو چکی ہے. علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کملی والے فرماتے ہیں ما یبکی کا یا علی ہو، یہ رونا کیسا ہے؟ روتے کیوں؟ آقا نماز قضا ہو گئی ہے. فرمایا نہ رو، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن تم قضا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ میری شریعت میں قضا پڑھنے کی گنجائش تو ہے نا. عرض کی آقا یہی تو رونا ہے، یہی تو رونا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے. اتنا بڑا کلام ہو رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. عرض کیا آقا یہ غفلت میں قضا نہیں ہوگی، یہ نماز غفلت میں قضا نہیں ہوگی. شریعت میں قضا ہے لیکن غافلوں کے لیے ہے. اور یہ تو آپ کو دیکھتے ہوئے قضا ہوئی ہے. یہ تو محبت کی قضا ہے جس کی کوئی قضا نہیں. پھر آپ بولیں گے نہیں. صرف ایک بات مرشدی کے حوالے سے، پیری مریدی کے حوالے سے، ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے. نہیں فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگامن ہو، نہیں فقیری وانیاں ندیاں سکیاں پار لگامن ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلے پا ٹھہراون ہو، نام فقیر تناندہ با ہو جڑے دل وچ سونا یار ٹکامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ. نام فقیر تے نہندہ باہوں جڑے دل وچ سونا یار ٹکامن ہو. وہ بھی یہ بھی اللہ بھی کملی والا بھی. اور یہ دیکھیں میں صرف سلطان صاحب کا کلام پورا کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بیماریاں ادھر ہی ختم ہو جائیں. تسبیح پھری، تسبیح پھری، دل نہ پھرے. اور جڑا ہے ہی بے نماز وہ دی گل نہیں ہو رہی، اے نمازی دی گل ہو رہی ہے. اور نماز پڑھ دے پر دل تیرا نہیں پیا سنبھلتا. تسبیح پھری کیونکہ جاگ لگ دی ہے دودھ نو پانی نو نہیں لگ دی. ستے ہو جاگو یار. اور ریت سکی تسی بھی نال ہی سک گئے ہو. بارش واسطے کچھ تسی بھی زمین پھیلاؤ نہ دل دی. تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا. تسبیح نو پڑھ کے ہو، علم پڑھیا، ادب نہ سکھیا. جنہاں نبی دی نگاہ نال علم پڑھے سے انہاں سنو ادب کی سی. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب سواری ہے. کیونکہ اس وقت حضور سواری بنے ہوئے تھے. عاشقی تو معراج یہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے نا. عرض کرتے ہیں حسین پاک نبی کے کندھوں پہ سوار ہیں. آپ کی زلفوں کو نبی نے خود اپنی زلفیں حسین پاک کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں. یہ منظر امیر المومنین دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا خوب سواری ہے. اور قمری والے فرماتے ہیں عمر یہ بھی تو کہہ دو کیا خوب سوار ہے. آپ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک چلے جائیں، ہر دربار پر آپ کو عرس ملے گا. لیکن کس کا؟ صاحب مزار کا. یہ واحد آستانہ میرے سلطان باہو کا ہے
جہاں عرس ہے امام علی مقام کا، اور اسی کو میں نے ایک نیا روپ دیا ہے، کیونکہ ذکر حسین تو سب کرتے ہیں لیکن گزر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ارے بھائی اب کوئی کربلا نہیں آئے گی، کربلا وہی ہے، بار بار اسی کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے بڑا غور کیا، ذکر تو سب کرتے ہیں حسین کا، کرنا چاہیے، لیکن ذکر کرتے کرتے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ حسین پاک کو پیش کرنے والے جب چھوٹے بن جاتے ہیں تو وہ بڑا نہیں پیش کر سکتے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور یہ پورا فلسفہ ہے، امام علی مقام کو امام مظلوم کہتے ہیں لوگ، یہ ان کے ہاں ایک فلسفہ ہے، امام مظلوم۔ اچھا جو مظلوم ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، لیکن میرا حسین مجبور نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ حسین صاحب اختیار تھے یار، اپنے اختیار سے مدینہ چھوڑا، اپنے اختیار سے مکہ چھوڑا، اپنے اختیار سے کربلا میں ڈیرہ لگایا، اپنے اختیار سے یزیدیت کو چیلنج کیا، اپنے اختیار سے۔ ارے جوان علی اکبر تو پیش کر ہی دیا تھا، ان سے یہ کیسے تقاضا کر سکتے تھے کہ معصوم علی اصغر پر رحم کرو، یہ کیسے حسین کہہ سکتے؟ اب میرا ایک سوال ہے آپ پر، 3 عادتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال لو، اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ گئی نا، کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھی جنت ہے۔ کلمے نال میں ناتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہوں، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں، کلمے نال بہشتے جانا، کلمہ کرے صفائی ہوں۔ واہ نصیب انہاں دے یا حضرت باہو جنہ صاحب آپ پلائی۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جانا، عادت بناؤ، کلمہ پڑھ، بھئی جا رہے ہو ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا موت واقع ہوگی، لیکن عادت بنی ہوئی تھی، جب ایکسیڈنٹ ہوا تو کلمہ ہی پڑھ رہا تھا۔ دوسرا کام، آپ پنجاب کے اندر ان علاقوں میں شامل ہیں، میرا جھنگ بھی ان علاقوں میں شامل ہے، یہ ضلع بھی ان علاقوں جہاں غریبی اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کے ساتھ دینی محبتیں بھی اپنے عروج پر ہیں، لیکن آہستہ آہستہ شیطانیت اور ابلیسیت آپ کے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ گانے ادھر نہیں چلتے، گانے نہیں چلتے، اچھا، اور ویڈیو شیڈیو، فلمیں شلمیں، تو حملہ ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، گھر میں بہن بیٹی بھی تو ہے نا، کوئی میلی نظر سے دیکھے تو آپ غضبناک ہو جانا چاہیے آپ کو، اور ہو جاتے ہیں آپ، لیکن اپنی بہنوں بیٹیوں کے سامنے یہ ننگے شرمناک منظر، یہ گانے بجانے، انہیں دیکھ کر تمہاری غیرت کیوں نہیں زندہ ہوتی؟ اور کیا پیری مریدی لے کر چل رہے ہو؟ اب میری تجویز یہ ہے، نصیحت یہ ہے، وصیت یہ ہے، میرے کہنے پر اگلے 40 دن اس کام پہ لگا دو، شام پڑے اندھیرا پھیلے تمہارے گھر میں درود کا دسترخوان بچھ جائے، اور یہ عادت 40 دن میں اتنی پختہ ہو جائے گی، عادت بن جائے گی درود پڑھتے پڑھتے سو جانے کی، اور درود پڑھتے پڑھتے سو جانا تمہارا کام ہے، عادت بنا لینا تمہارا کام ہے۔ ارے تصور کرو نا، وہ رات جب آ جائے تم درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، درود والا نبی آ جائے۔ آپ کے شہر میں انگلش میڈیم سکول ہوں گے نا، کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے یہ الف انار بے بکری والے سکول نہیں چلیں گے، مگر انگلش میڈیم والوں کا بھی ستیہ ناس ہوا کہ انہوں نے
انار کی جگہ ایپل، بکری کی بجائے کیٹ. مجھے بتائیے، بکری کے بارے میں جاننا، بلی کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ میں نے کہا مولا جو نصاب تو نے عطا کیا وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن میرا نصاب ہے، اور اس نصاب کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ الف اللہ سے، اللہ بھیجنے والا، لام جبریل سے لے کے آنے والا، اور میم محمد سے جس کے سینے پر آنے والا. اب یہاں میں صرف ایک چھوٹا سا آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کی الف لی گئی پہلا حرف ہے، لیکن جبریل کی لام لی گئی آخری حرف ہے، پھر محمد کی میم لی گئی یہ پہلا حرف ہے. میں نے کہا مولا اس کی سمجھ نہیں آئی. فرمایا الف لام میم یہ تعلیم ہے، اور الف اللہ سے لینا اور جبریل کی جیم نہ لینا اور لام لینا اور محمد کی میم لینا یہ تربیت ہے. یہ جب بیٹا باپ کو ابا جی کہتا ہے نا، اور یہ نہیں کہتا کرم دین ادھر آ، بیٹا کہتا ہے باپ کو کرم دین ادھر آؤ، کدی آکھے جے پیو نو اور بابا بتو ہی دیا میں نا، کبھی ایسا کہا ہے؟ نہیں، ابا جی کہتے ہیں. ابھی اتنا کوئی نہیں گرا یار، تو باپ کے لیے نہیں گرے تم تو نبی کی عزت کے لیے گر جاؤ. یہ میلاد ہے، اللہ بھیجنے والا اس کا پہلا حرف یہ تعلیم ہے، جبریل لانے والا، اب لانے والے کا آخری حرف، تاکہ پتہ چلے کہ بھیجنے والا اللہ ہے، جس کے پاس آ رہا ہے کملی والا اس کا محبوب ہے. جبریل صرف لا رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کیا لا رہا ہو. تو راز کیا بتایا؟ اللہ نے تو بتانا ہوتا تو جبریل کو بھی بتا دیتا، تو ہمیں نہیں بتائے گا. اسی لیے کملی والے کو عطا کر دیا کہ کملی والے جو تیرا بن جائے اسے صدیق اکبر بنا دینا، اسے فاروق اعظم کر دینا، اسے عثمان غنی کر دینا، اس کو علی کر دینا. اب یہ قرآن ہمارا نصاب ہے. آپ سے میرا ایک سوال ہے، اگر قیامت کے دن پھنس جاؤ اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، ایسے وقت میں ایک آواز آئے ابا جی ادھر آ جاؤ، اماں جی ادھر آ جاؤ. جب باپ دیکھے نا بیٹے کو اور بیٹا اس کو پکار رہا ہو کہ ابا جی تمہارے لیے دوزخ نہیں ہے، میں حافظ قرآن ہوں، میرے رب نے آج مجھے انعام کیا ہے، میں آپ کے طرح کے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکتا. آج میری آپ سے فرمائش یہ ہے، اٹھ کر ضرور جاؤ، لیکن میلاد منانے والوں، آج کا میلاد تم نے قرآن کے نام کرنا ہے. اپنے ہر بیٹے کو، اپنی ہر بیٹی کو قرآن کا حافظ بنانا. سبحان اللہ. اب ڈاکٹر نہیں بن سکیں گے، مدرسے میں گئے تو ڈاکٹر نہیں بن سکے، یہی رولا ہے نا، میرے پاس بھیج دو، پھر دربار پر بھیج دو. میں نے باہو کو عرس حسین کرتے دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ سجدوں میں سر کٹانا یہ حسینیت میں، اور سجدوں کا مرکز مسجد ہے. میں نے 20 ایکڑ کے اندر مسجد حسین کھڑی کر دی، وہاں اس کے صحن کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اس میں انگلش میڈیم سکول سسٹم، لیکن اے سے ایپل نہیں ہے، اے سے اللہ ہے. الحمدللہ آپ کی بیٹیوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، ماسٹرز تک، بی ایس آنرز، ماسٹرز، ڈاکٹر بنانے کا انتظام. تمہارے بیٹے کو بھی وکیل بننے کا حق ہے، لیکن میں اس قوم کو ایسا وکیل دینا چاہتا ہوں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا نظام ہو. آج صرف ارادہ کر کے جاؤ، کملی والے کے نام پر آج سے اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کے حوالے کر دو. میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ ہمارے جی
جی ماشاءاللہ انہوں نے دعا لگی ہوئی ہے، انہوں کو پوچھا کیویں تانوں لگی تو کی لگی. آج میں آپ سے چاہتا ہوں آپ ارادہ کریں انشاءاللہ نماز